لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. مجلس سید الشہداء بعنوان مجلس جہل منعقد ہے اور آپ اس مجلس میں تشریف فرما ہے. ایسی مجالس جو اس عنوان سے منعقد ہوا کرتی ہیں، ان کا مقصد اور ان کا ہدف یہی ہوتا ہے کہ دکھے ہوئے دلوں کو، غمزدہ اور رنجیدہ دلوں کو کچھ سکون اور تسکین اور تسلیت کا سبب بن جائے. میں نے سردست آپ کی کثرت کے ساتھ سنی ہوئی حدیث شریفہ ہے جو اپنی مجلس کا عنوان قرار دیا ہے. بہت سارے مطالب اور بہت سارے مفاہیم اس حدیث کے حوالے سے ہمارے ان محترم سامعین کے اذہان میں موجود ہیں. بس انہی باتوں کی طرف اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں کو متوجہ کرنا ہے اور کچھ ایسے جملے بھی بیان کرنے ہیں کہ جس کے ذریعے سے جتنے بھی پسماندگان ہیں ان کے اندر صبر کی طاقت اور قوت برداشت پیدا ہو جائے. ارشاد ہو رہا ہے کہ جسے بھی موت محبت اہل بیت پر آتی ہے وہ شہید ہوتا ہے. حدیث بڑی مختصر ہے مگر جتنی مختصر ہے اتنی ہی جامع ہے. مفاہیم اور مطالب کا ایک سمندر ہے جو اپنے اندر یہ حدیث سمیٹے ہوئے ہے. آپ اگر توجہ فرمائیں گے اور غور فرمائیں گے تو حدیث اتنی مختصر ہے کہ کل 3 لفظیں ہی ہیں اس حدیث میں. کل 3 لفظوں پر مشتمل یہ حدیث شریفہ ہے. پہلا لفظ موت ہے،
دوسرا لفظ محبت ہے اور تیسرا لفظ شہادت ہے. انہیں 3 لفظوں پر ڈیپینڈ ہے، مشتمل ہے یہ حدیث شریفہ. موت، محبت اور شہادت. قربان جائیں کلام پیغمبر کے کہ ترتیب بھی اتنی ہی خوبصورت رکھی ہے. اس حدیث میں جو لفظوں کی ترتیب ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے. پہلے لفظ موت ہے، آخر میں لفظ شہادت ہے اور درمیان میں لفظ محبت ہے. توجہ فرمائیں، بڑی خوبصورت ترتیب ہے. پہلے لفظ موت، آخر میں لفظ شہادت، درمیان میں لفظ محبت. گویا یہ درمیان میں لفظ محبت اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جو چیز موت کو شہادت میں بدلتی ہے وہ محبت اہل بیت ہے. صلوات بر محمد والے ہماری موت شہادت میں بدلتی ہے. کس کے ذریعے سے؟ محبت اہل بیت کے ذریعے سے. بس اسی موت اور محبت کے حوالے سے شاید دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور انشاءاللہ آپ ہمارے مہمان خطیب سے مکمل مجلس سماعت فرمائیں گے. میں نماز سے پہلے ہی مجلس کو مکمل کر دینے کی پوری کوشش کروں گا. کوشش نہیں بلکہ یقینی طور پر نماز سے پہلے یہ مجلس مکمل ہو جائے گی. موت آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اللہ کی ایسی مخلوق ہے یہ کہ جسے ہماری انسانی برادری میں کوئی بھی لائک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا. ہم ممبر سے کہیں کہ ہم اپنی موت کو روز یاد کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ اسے پسند کوئی نہیں کرتا ہے. اور ہماری انسانی برادری کی کیا بات ہے، اللہ کی یہ ایسی مخلوق ہے کہ جسے نبیوں نے بھی پہلی فرصت میں نہیں پسند کیا ہے. یہ ہماری بات نہیں ہے. انبیاء نے بھی اسے پہلی فرصت میں پسند نہیں کیا ہے. سنتے رہتے ہیں آپ داستانیں. جناب موسیٰ کے پاس فرشتے اجل آ رہا ہے. اب نبی ہیں، جانتے ہیں آنے والا کون ہے. کہا ملک الموت کیسے آنا ہوا؟ کہا یا نبی اللہ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ بھئی آپ تو جانتے ہی میں کس لیے آتا ہوں. کہاں جانتا تو ہوں مگر سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ تم آ رہے ہو قبض روح کے لیے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تم روح قبض کہاں سے کرو گے. کہا یہ کیوں سوچ رہے ہیں آپ؟ کہا یہ اس لیے سوچ رہا ہوں کہ ہمارے یہ ہاتھ ہیں، اس میں وہ عصا ہوتا ہے جو دشمنان الہی کی خبر لیتا ہے. ہماری یہ زبان ہے جو اللہ سے برابر محو گفتگو رہا کرتی ہے. ہماری یہ آنکھیں جنہوں نے جلوے طور الہی دیکھا ہے. ہمارے یہ قدم جو برابر کوہ طور کی بلندیوں پر جاتے ہیں اور اللہ سے محو گفتگو رہا کرتے ہیں. تم روح قبض کہاں سے کرو گے؟ ہمارا جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے. اب گویا جناب موسیٰ نے ملک الموت کو اتنا ڈسٹرب کر دیا کہ وہ سوری کہہ کے واپس چلے گئے. صلوات بر محمد والے محمد. دیکھیے اتنی سی بات سے یہ بات ہماری سمجھ میں آئی. یہ جو اتنی گفتگو جناب موسیٰ کر رہے ہیں مقصد کیا ہے؟ پہلی فرصت میں اسے گلے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنی بات تو ہے. اب وہ بات الگ ہے کہ جب اللہ چاہے گا تو ان کی قبر بھی ان سے کھدوائے گا. مگر اس داستان نے ہمیں اس بات کی طرف
متوجہ کر دیا کہ پہلی فرصت میں ہم بھی اسے لائق نہیں کرتے. اور عجیب بات ہے عزیزان گرامی، جب آپ اس سلسلے میں اور اس موضوع کے حوالے سے تاریخ اور قرآن مجید کو دیکھیں گے تو عجیب باتیں سامنے آتی ہیں. یہ تو نبی کی بات تھی، ایک ایسی مخلوق کہ جسے ملک کہتے ہیں، جب اس کے سامنے بھی موت کی بات آئی تو آپ دیکھیں یہ دونوں فرشتے کیا کہہ رہے ہیں. کیا کہا تھا اللہ نے؟ اے جبریل و میکائیل، ہم نے تم دونوں بھائیوں میں ایک کی عمر کو زیادہ قرار دیا ہے اور دوسرے کی عمر کو کم قرار دیا ہے. تم میں وہ کون بھائی ہے جو اپنی زیادہ عمر اپنے کم عمر والے بھائی پر قربان کر دے؟ پتا کسی کو نہیں کس کی عمر زیادہ ہے کس کی عمر کم ہے. جیسے ہی اللہ نے جناب جبریل اور جناب میکائیل سے یہ بات کہی، دونوں فرشتے اپنی اپنی جگہ فریادی ہو گئے. اے اللہ، جتنی عمر ملے گی اتنا ہی تیری تسبیح کریں گے، اتنا ہی تیرا تذکرہ کریں گے، اتنا ہی تیری تکبیر بلند کریں گے. مطلب کیا ہے؟ مرنا نہ جبریل چاہتے ہیں اور نہ میکائیل چاہتے ہیں. میرا دل تو کہتا ہے کہ ایسے موقع پر مشیت وجد میں آئی ہوگی اور آواز آئی ہوگی، اے جبریل و میکائیل، شب ہجرت کیوں نہیں دیکھتے؟ صلوات بر محمد والے محمد. ایک بھائی اپنی جان کس طرح سے اپنے بھائی پر قربان کر رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے پہلی فرصت میں پسند کوئی نہیں کرتا. پروردگار جب اسے کوئی لائق نہیں کرتا، جب اسے کوئی پسند نہیں کرتا، تو نے اسے خلق ہی کیوں کر دیا؟ بھائی اللہ کی کوئی مخلوق بلا وجہ نہیں ہے، بے سبب نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، بلکہ ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی سبب خلقت ہے. پروردگار جب کوئی پسند کرنے کے لیے تیار نہیں تو نے اس موت کو پیدا کیوں کیا؟ آواز قدرت آئی کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے 2 زندگی قرار دی ہے، ہم نے تمہارے لیے 2 حیات رکھی ہے. ایک حیات وقتی ہے اور ایک زندگی پرماننٹ اور دائمی ہے. وقتی حیات وہ ہے جسے آج ہم جی رہے ہیں، اس کا کوئی اعتبار ہے؟ وہ زمانہ چلا گیا جب لوگ کہتے تھے کہ مرنے کے دن نہیں ہے. اب تو زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ موت نے بھی آنے میں ترقی کر لی ہے. ہما وقت ہمارے سامنے ہماری موت کھڑی ہوئی ہے. جس دن بھی وہ ہم سے ملاقات کرے گی اس دن ہمارا چیپٹر کلوز ہو جائے گا، ہمارا قصہ ختم ہو جائے گا، ہماری کہانی بند ہو جائے گی. تو یہ زندگی وقتی ہے اور وہ زندگی ابدی ہے، دائمی ہے، پرماننٹ ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس موت کو اس وقتی زندگی سے اس ابدی حیات تک پہنچنے کا زینہ بنایا ہے. صلوات در محمد والے محمد. سمجھ رہے موت درمیان میں کیوں ہے؟ یہ موت ذریعہ ہے، زینہ ہے اس وقتی حیات سے اس ابدی حیات تک پہنچنے کا. اب آپ دیکھیں عقل مند اور ہوش مند انسان کبھی اس عمارت کو ڈیکوریٹ نہیں کرتا ہے کہ جس کی بنیادوں کا کوئی بھروسہ نہ ہو. سجائی ہمیشہ وہ مکانیت جاتی ہے کہ جس کی بنیادوں کا اعتبار ہوتا ہے.
ہم کہاں سو رہے ہیں، اس زندگی کے لیے سارا انتظام ہے جس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس حیات کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ یہ موت زینہ ہے، ذریعہ ہے اس ابدی حیات تک پہنچنے کا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب زینہ ہے تو اگر اس زینے پر بدعمالیوں کے کانٹے ہیں تو پاؤں رکھتے ہوئے خوف آئے گا، اور اگر حسن عمل کے پھول سجے ہوئے ہیں تو جیسے ہی پیغام موت آئے گا انسان فوراً لبیک کہتا ہوا نظر آئے گا۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ تو یہ موت زینہ اور ذریعہ ہے۔ دیکھیے ایک بات جو سب سے اہم ہے، فطرت انسانی میں یہ بات کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ بھی رہنا چاہتا ہے اور ہمیشہ رزق بھی چاہتا ہے۔ پورا کاروبار حیات انسانی بس دو باتوں کے ارد گرد گردش کرتا ہے۔ پہلی بات موت آنے نہ پائے، دوسری بات مال جانے نہ پائے۔ اب آپ جائزہ لیجئے، تجزیہ کیجئے، بس انہی دو باتوں کے ارد گرد ہمارا پورا کاروبار حیات ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ ہم ہمیشہ زندہ بھی رہنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ رزق بھی چاہتے ہیں۔ تو جو اللہ کریم ہو، جو اللہ رحمان و رحیم ہو، وہ ہماری اس خواہش کا لحاظ کیوں نہ کرے گا، اس کا پاس کیوں نہ رکھے گا؟ ہمیں ہمیشہ زندگی چاہیے معبود، ہمیں ہمیشہ رزق چاہیے اللہ۔ پروردگار کوئی ایسا راستہ بتا دے کہ ہم ہمیشہ زندہ بھی رہیں اور ہمیشہ رزق بھی ملتا رہے، آواز قدرت آئے گی، آ جاؤ سبیل الہی پر۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ آ جاؤ سبیل الہی پر۔ یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہمیشہ زندہ بھی رکھیں گے اور ہمیشہ رزق بھی دیں گے۔ یہ تو دنیا کا معیار ہے، جس کی جسم کی حرکتیں رک گئیں، جس کی سانسیں تھم گئیں، جس کی آنکھیں پتھرا گئیں، اسے دنیا مردہ کہتی ہے، مگر قرآن کا معیار یہ نہیں ہے۔ قرآن جسے دنیا مردہ کہتی ہے، جسے دنیا زندہ کہتی ہے، اسے قرآن مردہ کہتا ہے۔ توجہ کریں آپ، جسے ہم زندہ کہتے ہیں قرآن اسے مردہ کہتا ہے۔ پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہو رہا ہے پروردگار عالم کا، میرے حبیب بس کریے، بہت تبلیغ ہو گئی، بہت تبلیغ ہو گئی۔ یہ مردے آپ کی باتوں کو سننے والے نہیں ہیں۔ قرآن کس سے کہہ رہا ہے؟ پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ بہت تبلیغ ہو گئی، بس کریے، اب یہ مردے آپ کی باتوں کو سننے والے نہیں ہیں۔ تو کیا رسول اللہ قبرستان میں تبلیغ کر رہے تھے؟ کہا نہیں، پیغمبر تبلیغ تو لوگوں کے درمیان کر رہے تھے، مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے، یہ تمہاری باتوں کو سننے والے نہیں ہیں۔ گویا قرآن سے ہمیں ایک معیار ملا کہ جسے رسول کی آواز سنائی نہ دے، صلوات پر محمد والے محمد۔ وہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، وہ مردہ ہیں۔ ہم جسے زندہ کہتے ہیں قرآن اسے مردہ کہتا ہے۔
ہم جسے مردہ کہتے ہیں، قرآن اسے اس کی زندگی کا اعلان کر رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خبردار گمان بھی نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں. بل ہم احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ بھی ہیں اور انہیں اللہ کی طرف سے رزق بھی مل رہا ہے. گویا ہماری زندگی ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی، ہماری حیات ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی، ہمیں ہمیشہ رزق ملتا رہے گا، بس ہمیں درجہ شہادت تک پہنچنا ہے. ہمیں درجہ شہادت تک پہنچنا ہے. اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میدان قتال میں ہی جائیں. یہ محبت اہل بیت کا فیض ہے کہ بستر پر بھی مریں گے تو شہادت کا درجہ ملے گا. صلوات بر محمد والے ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی، ہمیں ہمیشہ رزق بھی ملے گا اگر ہم نے اپنے آپ کو درجہ شہادت تک پہنچا دیا ہے. کتنی مرتبہ اسی مجلس میں مرحوم کا نام لیا گیا ہے، شمار کیا کسی نے؟ اتنی بار زندوں کا بھی نام نہیں آیا جتنی بار مرنے والے کا نام لیا گیا. کس حوالے سے؟ اسی محبت اہل بیت کے حوالے سے. وہ چاہے ان کی سوز خانی رہی ہو، چاہے ان کی سلام خانی رہی ہو. اور مجھے تو کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کم سے کم ہمارے اپنے ضلع میں نے شاید کوئی ایسی مجلس یہاں پڑھی نہیں ہے کہ جس مجلس سے پہلے مرحوم نے سوز خانی نہ کی ہو. تو آج جو نام آ رہا ہے کس بنیاد پر آ رہا ہے؟ یہ نام نہیں لیا جا رہا ہے، یہ دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا مرنے والا مٹتا نہیں ہے، فنا نہیں ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ محب اہل بیت کو جب موت آتی ہے تو اس کا انداز حیات بدل جاتا ہے. صلوات پر محمد والے محمد. صرف انداز حیات بدلتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے. آج جسم کثیف میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، کل موت آنے کے بعد ہمیں جسم لطیف مل جائے گا. رہیں گے آپ کے بیچ مگر نظر نہیں آئیں گے، رہیں گے آپ کے بیچ. تو ہمیں یہ محبت اہل بیت مرنے نہیں دیتی، مٹنے نہیں دیتی، فنا ہونے نہیں دیتی. اور یقین جانیے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے موت کے سلسلے میں دو لفظیں بولی جاتی ہیں، ایک وصل اور ایک فصل. انسان کسی سے چھوٹتا ہے موت کے بعد اور کہیں سے جا کے ملتا ہے. اگر چھوٹنے والی چیز زیادہ قیمتی ہے، توجہ کریں گے، اگر چھوٹنے والی چیز زیادہ قیمتی ہے تو جو چھوڑ کر جا رہا ہے اسے افسوس ہوگا، اسے رنج ہوگا، اسے غم ہوگا. اور اگر ملنے والی چیز زیادہ قیمتی ہے چھوٹنے والی چیز سے تو پھر جانے والے کو کیا ہوگا؟ خوشی ہوگی. کم قیمت کی چیز چھوٹی ہے، زیادہ قیمت کی چیز ہمیں ملی ہے. جانے والا اس دنیا سے گیا، ہمیں تو فطرت بشری کے تقاضوں کے تحت رنجیدہ کر گیا، مگر وہ خوش ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹے ہیں اپنے بچے،
مگر وہاں ملے بنی ہاشم. اگر اپنا بچہ چھوٹا ہے تو شہزادے علی اصغر سے ملاقات ہوئی ہے. اگر اپنے والدین چھوٹے ہیں تو پیغمبر اور شہزادی کائنات سے ملاقات ہوئی ہے. اگر اپنے بھائی چھوٹے ہیں تو عباس جیسے بھائی سے ملاقات ہوئی ہے. صلوات پر محمد والے محمد. اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے موت کم قیمتی چیزوں کے چھوٹ جانے کا نام ہے اور زیادہ قیمتی چیزوں کے مل جانے کا نام ہے. تو یہ کمال ہے اس محبت اہل بیت کا. ہاں، اس کے حصول میں بھی ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ جب اپنے دلوں میں ہماری محبت پاؤ تو اپنے ماں اور باپ کے حق میں دعا کرو. یہ ان کی پاک تربیتیں ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں یہ محبت اہل بیت میسر ہوئی ہے. ہمیں جتنا بھی ہم شکریہ کریں وہ کم ہے ان کی پاک تربیتوں کا. تو یہ اعجاز محبت اہل بیت ہے کہ جب تک دنیا رہے گی تب تک محب اہل بیت باقی رہے گا. دوسرا کمال اس محبت اہل بیت کا، اس کی قیمت کا اندازہ کریں ہم. یہ کتنا قیمتی جوہر ہے جو ہمارے دلوں میں ہے. دوسرا کمال اس محبت کا یہ ہے کہ یہ ہمارے نزدیک فقر، تنگ دستی، مفلسی نہیں آنے دیتی ہے. چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، چاہنے والا ہے، اور آ کے کہتا ہے کہ مولا پریشانیوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، مفلسی نے بہت پریشان کر رکھا ہے. امام کا جواب سنیں. امام کیا کہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کیوں غلط بیانی سے کام لے رہا ہے؟ خزانہ چھپا کے رکھا ہے اور مفلسی کی باتیں کرتا ہے. اب جب امام نے اس طرح کی باتیں کہیں تو چاہنے والے نے دستے ادب جوڑے. کا مولا آپ سے نہ باطن چھپا ہوا ہے نہ ظاہر پوشیدہ ہے، سب کچھ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. آپ کہہ رہے ہیں سرمایہ اور خزانہ چھپا کے رکھا ہے اور مفلسی کی باتیں کرتا. مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے. آپ ہمارا ظاہر بھی دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارا باطن بھی دیکھ رہے ہیں. دیکھیے ہر روایت میں کوئی نہ کوئی پیغام اور کوئی نہ کوئی میسج ہوتا ہے. امام کا چاہنے والا کیسا ہونا چاہیے؟ اس کے دل میں، اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ کسی کی نگاہ ہمارے اوپر ہو یا نہ ہو مگر ہمارے زمانے کا امام ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ پردے ہماری نگاہ پر ہیں، امام زمانہ کی نگاہ پر کوئی پردہ نہیں ہے. صلوات پر محمد والے محمد. کا مولا سب کچھ آپ کے سامنے. کا جبھی تو کہہ رہا ہوں. کا مولا کچھ بھی نہیں میرے پاس. کا اچھا اگر مانگوں گا تو کیا دے گا؟ جتنا درہم و دینار چاہے لے لے. کا مولا آپ طلب کریں اور میں نہ دوں. امام فرماتے ہیں وہ محبت جو اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہے، ہماری ولایت جو اپنے دل میں تو رکھے ہوئے اسے واپس کر دے. جتنا بھی درہم و دینار چاہے لے لے.
کا مولا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ گویا امام بتا رہے ہیں کہ اہل بیت کی محبت سرمایہ ہے، اہل بیت کی محبت خزانہ ہے۔ اگر اس محبت سے مالا مال رہو گے، نہ تمہارے قریب فقر آئے گا، نہ تنگ دستی آئے گی۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ آخری بات، اس محبت اہل بیت کا کمال یہ ہے، میں شاید ایک جملہ بھول گیا کہ جو بھی اہل بیت کا چاہنے والا اس دنیا سے جاتا ہے، اس محبت کے صدقے میں وہ خوش جاتا ہے، مطمئن جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس سرمایہ ہوتا ہے، خزانہ ہوتا ہے۔ جس کے پاس بھی خزانہ ہوتا ہے اسے سفر میں کسی طرح کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ محبت اہل بیت کا ایک کمال اور بھی سنیں کہ یہ محبت جہاں رہتی ہے وہاں کسی طرح کا خوف بھی نہیں ہوتا ہے، وہاں کسی طرح کا ڈر بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور جو بھی محب ہوتا ہے، جس کے دل میں واقعی محبت اہل بیت ہوتی ہے، وہ حالات اور وقت کو دیکھ کر اپنا بیان بھی نہیں بدلتا ہے، اپنا اسٹیٹمنٹ بھی چینج نہیں کرتا ہے۔ دشمن کی کوشش یہ ہے کہ میثم کے ساتھ وہ کیا جائے جو ان کے مولا کے قول کے خلاف ہو۔ مولا نے کیا کہا تھا میثم سے کہ میثم تمہیں ہماری محبت میں اسی درخت پر پھانسی بھی دی جائے گی اور تمہاری زبان بھی کاٹی جائے گی۔ دیکھیں مولائی کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے اور کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ تاریخ تو ہم سب سنتے ہیں، مگر میں اپنی بات کرتا ہوں کہ جس دن مجھے پتا چل جائے کہ یہی جگہ میری موت کی جگہ ہوگی، میں وہ راستہ بدل دوں گا۔ مگر جناب میثم نے کمال کر دیا اور اہل بیت کے محبت کے اعجاز کو دنیا کے سامنے کس طرح سے پیش کیا۔ تاریخ کیا کہتی ہے؟ جس دن سے سنا تھا اسی دن سے جناب میثم نے اپنا معمول بنا لیا تھا، روزانہ اسی درخت میں پانی ڈالتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور یہ دعا کرتے تھے کہ پروردگار وہ دن کب آئے گا جب مجھے مولا کی محبت میں سولی پر لٹکایا جائے گا۔ آ گئے وہ دن، جناب میثم کو زندان سے نکالا گیا اور اسی درخت پر لایا گیا کہ جہاں کے لیے مولا نے کہا تھا، اور سولی پر لٹکا بھی دیا گیا۔ پورے جسم کو زخمی کر دیا گیا، اعضاء و جوارح تک کو کاٹ دیا گیا، مگر ایک کام نہیں کیا گیا۔ جناب میثم کی زبان اس لیے نہیں کاٹی گئی تاکہ علی کا قول غلط ہو جائے۔ اور اب تاریخ یہ کہتی ہے، کیا ہے ولایت اہل بیت، کیا ہے محبت اہل بیت؟ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جیسے فضائل جناب میثم سولی پر جانے سے پہلے سنا رہے تھے، اس سے بہتر اور اچھے فضائل اب سولی پر جانے کے بعد سنا رہے ہیں۔ آؤ کوفے والو آؤ، ہم تمہیں فضائل علی سناتے ہیں۔ اور جب مولا کی فضیلتیں جناب میثم نے بیان کرنا شروع کی تو اثر یہ ہوا کہ ہر کارے دوڑے اور حاکم کے پاس پہنچے
اور یہ مشورہ دینے لگے کہ اگر میثم کی زبان نہ روکی گئی تو پھر تیری حکومت اب بچ نہیں پائے گی. دیکھیے صرف فضائل میں یہ اثر ہے، اور اگر مولائی کے ہاتھوں میں اسلحہ بھی آ جائے گا تو پھر دنیا محسوس کرے کہ کیا اثرات ہوں گے. صرف فضائل مولا کا اثر ہے کہ حکومت کا تخت ہلنے لگا، اور جیسے ہی خبر پہنچی فوراً ابن زیاد نے جلاد کو بلایا اور کہا جاؤ اور جتنی جلدی ہو سکے میثم کی زبان کو کاٹ دو. جلاد چلا وہاں سے، مگر جب اس درخت کے قریب پہنچا کہ جس درخت پر جناب میثم کو لٹکایا گیا تھا، اب اس کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ وہ میثم کے قریب آئے. جناب میثم نے دیکھا کہ میرے پاس آنا چاہتا ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا تمہارے پاس آیا ہوں. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا تمہاری زبان کاٹنے آیا ہوں. تمہاری زبان کاٹنے آیا ہوں. جیسے ہی جلاد نے یہ کہا جناب میثم مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں آؤ قریب آؤ، میں تو اسی بات کا انتظار کر رہا تھا کہ کب میرے مولا کا قول سچا ہوگا. جو مولا نے کہا ہے وہ سچ ہو کے رہے گا. آؤ قریب آؤ. اب جب جلاد قریب آ گیا، فاصلہ بہت کم رہ گیا، تو جناب میثم نے اپنا لعاب دہن اکٹھا کیا اور آئے ہوئے جلاد کے منہ پر تھوک دیا، اور تھوک کے کہتے ہیں تو بھی جا کر کے ابن زیاد کے منہ پر تھوک دینا، اور تھوک کے کہنا کہ میثم نے کہا ہے میرا مولا سچا ہے. صلوات بر محمد والے یہ ہے وہ ولایت اور وہ محبت اہل بیت جو ہمارے اندر یہ حوصلہ اور یہ جذبہ اور یہ طاقت پیدا کرتی ہے. یقین جانیے جہاں سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں، جہاں سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، وہاں یہ قیادتیں ہمارے کام آتی ہیں. آپ دنیا کے قائد سے پوچھئے آپ ہمارے کام کہاں تک آؤ گے، تو وہ یہی کہے گا کہ مر جاؤ گے تو ایک مٹھی خاک ڈال دیں گے. ہم بھی جواب دیتے ہیں کہ ایسی قیادتوں پر ہم بھی خاک ڈالتے ہیں. ہمیں تو ایسے قائد چاہیے کہ جو وہاں بھی کام آئیں جہاں ہمارا کوئی مونس و مددگار نہیں ہوتا ہے. اب روایتیں شاہد ہیں کہ جتنی بھی نیکیاں ہم انجام دیتے ہیں وہ ساری نیکیاں روشنی بنتی ہیں. قبر میں وہ ساری نیکیاں روشنی بنتی ہیں. نماز بھی روشنی بنتی ہے، روزہ بھی روشنی بنتا ہے، جتنے بھی واجبات ہیں، جتنے بھی نیکیاں ہیں، سب روشنی بنتی ہیں. اور یہ ولایت بھی روشنی بن جاتی ہے. مگر اس قبر میں ساری روشنیاں تو ایک جیسی ہوتی ہیں، مگر ایک روشنی بہت زیادہ روشن ہوتی ہے. اور آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تم کون ہو، تم کون ہو، تم کون ہو. کوئی کہتا ہے مرنے والے کی نماز ہیں، کوئی کہتا ہے مرنے والے کا روزہ ہیں، کوئی کہتا ہے مرنے والے کا حج ہیں، کوئی کہتا ہے مرنے والے کی خیرات ہیں. اور ایک مرتبہ سب مل کے پوچھتے ہیں جو سب سے زیادہ روشن ہوتی ہے، ارے تم کون ہو؟ تو جو سب سے زیادہ روشنی ہوتی ہے، سب سے بڑی روشنی ہوتی ہے، سب سے زیادہ جو چیز روشن ہوتی ہے، جب اس سے سب مل کے پوچھتے ہیں تو وہ جواب دیتی ہے کہ ہم مرنے والے کی ولایت اور محبت اہل بیت ہیں. تو یہ روشنی ہمارے وہاں کام آ رہی ہے
کہ جہاں دنیا کے سہارے ختم ہو جاتے ہیں، سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، وہاں بھی اہل بیت ہماری مشکل کشائی کے لیے آتے ہیں۔ اسی لیے روایت کہتی ہے، مولا خود کہتے ہیں منکر و نکیر جانتے ہو یہ ہمارا چاہنے والا ہے، یہ ہمارا عاشق ہے، یہ ہمارا محب ہے، اس سے آہستہ سوال کرنا۔ مولا کس سے کہہ رہے ہیں؟ منکر اور نکیر سے کہہ رہے ہیں، اور سوال اس لیے آہستہ کرنا کہ یہ ابھی نئے گھر میں آیا ہے، نئی جگہ آیا ہے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آیا ہے، روتا بلکتا چھوڑ کے آیا ہے، ابھی تو خود ہی پریشان ہے، یہ ابھی تو خود ہی گھبرایا ہوا ہے، یہ تمہارے ہر سوال کا جواب دے دے گا یہ، اس لیے کہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ تم یہی تو پوچھو گے نا کہ تمہارا اللہ کون ہے، تمہارا رب کون ہے، تم یہی تو پوچھو گے نا تمہارا قبلہ کیا ہے، تم یہی تو پوچھو گے نا کہ تمہاری کتاب کیا ہے۔ یہ ہمارا چاہنے والا ہے، تمہارے ہر سوال کا جواب دے دے گا۔ یہ ہے محبت اور ولایت اہل بیت جو ہمارے وہاں تک کام آ رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، میں ایک بات اور بھی گزارش کرنا چاہتا تھا مگر دامن وقت میں اب گنجائش نہیں رہی۔ مغفرت اور شفاعت یہ یقینی ہے، یہ لازمی ہے، اس سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے خود کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت سے میرے حبیب کہہ دو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں تو یوں بھی نہیں مایوس ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے پاس شفیع المذنبین ہے، ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ جب ہمیں وہاں لے جایا جائے گا تو ہمارے سامنے ایک چارٹ آئے گا جس میں کچھ کالمز بنے ہوں گے۔ ایک طرف لکھا ہوگا کافر، مشرک، منافق، دوسری طرف لکھا ہوگا معصوم، مومن نیکوکار اور مومن گنہگار۔ یہ 6 کالمز ہوں گے۔ مشرک پر بھی قراس ہے، ہمیشہ لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ کافر پر بھی قراس لگا ہوا ہے، ہمیشہ محمد رسول اللہ کہا ہے۔ منافق پر بھی قراس لگا ہوا ہے، پہلے سے لگا ہوا ہے، ہمیشہ علی ولی اللہ کہا ہے۔ معصوم پر بھی قراس لگا ہوا ہے، اس لیے کہ ہم معصوم ہیں نہیں۔ مومن نیکوکار پر بھی قراس لگا ہوا ہے، اس لیے کہ نور الحسن جب تک ممبر پر ہوتے ہیں تب تک مومن ہیں، اور ممبر سے نیچے اترنے کے بعد پھر ان کے اندر اچھائیاں نہیں ہیں۔ تو مومن نیکوکار پر بھی قراس لگا ہوا ہے۔ ٹک کس پر لگا ہوا ہے؟ مومن گنہگار، مومن گنہگار۔ اب بات یہیں رک گئی، خبر مولائے کائنات تک پہنچی۔ کہا کیا میٹر ہے، کیوں روکا گیا ہے؟ کہا اتنے دن یہ زندہ رہے ہیں، 20 لاکھ نیکیاں کی ہیں، 35 لاکھ گناہ کیے ہیں۔ کہا پھر؟ کہا اللہ نے 20 لاکھ نیکیوں کے بدلے میں 20 لاکھ برائیاں ختم کر دی ہیں، ابھی 15 لاکھ گناہ باقی ہیں۔ اب یہاں شفاعت کام آ رہی ہے، مولا آواز دیں گے کیوں روکے ہوئے ہو، چاہے شب ہجرت سے لے لو، صلوات در محمد والے محمد، چاہے خندق سے لے لو جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہو، وہ ہماری شفاعت کرنے والا ہے۔ تو یقیناً یہ چیزیں ہمارے کام آنے والی ہیں۔ بس میں نے آپ کی زحمت کو مختصر کر دیا، میں خود نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ مصائب کہاں سے شروع کروں اور مصائب کہاں ختم کروں، اس لیے کہ ایک طویل سلسلہ ہے، ایک طویل فہرست ہے، سوگواروں کی، غم گساروں کی، پسماندگان کی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کا پرسہ دیا جائے، یا بوڑھی ماں کو جوان بیٹے کا پرسہ دیا جائے، یا زوجہ کو شوہر کا پرسہ دیا جائے، یا بچوں کو ان کے باپ کا پرسہ دیا جائے، یا بھائیوں کو ان کے بھائی کا پرسہ دیا جائے۔
عقل نہیں کام کرتی ہے، مگر یقین جانیے اگر کربلا کا غم نہ ہوتا تو ہم اپنے غموں کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ میں مرحوم کے باپ کے لیے فقط ایک ہی جملہ کہوں گا کہ کوئی کسر باقی تو نہ رہی، کوئی ایسی خواہش بیٹے کی تو نہیں تھی کہ جو پوری نہ ہو سکی ہو۔ دنیا میں ہر باپ چاہے جس عالم میں ہو، چاہے جس کیفیت میں ہو، وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ اپنے کو بیچ کر کے اپنے بیٹے کی آخری خواہش کو پورا کر دے۔ ہر باپ دنیا کا یہی کرتا ہے، مگر اللہ اللہ کربلا میں مظلوم کربلا پر کیا گزری ہوگی جب کڑیل جوان بیٹے نے کہا ہوگا بابا تھوڑا سا پانی مل جائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے بجز غم محمد و آل محمد کے۔ جناب علی اکبر نے ہی کہا ہے آ کر کے، امام حسین نے کیا فرمایا؟ میرے لال اکبر اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ وجہ کیا بیان کی جاتی ہے؟ وجہ لوگ یہی بیان کرتے ہیں کہ تاکہ علی اکبر کو معلوم ہو جائے کہ بابا بھی پیاسا ہے۔ کیا علی اکبر جیسے بیٹے کو اپنے باپ کی پیاس کا احساس نہیں ہے؟ یہ اندازہ نہیں ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، ہمارے استاد بیان کرتے ہیں کہ جناب علی اکبر نے سے امام حسین نے اپنی علی اکبر کی زبان اپنے دہن میں اس لیے مانگی کہ باپ اپنے بیٹے سے محبت، اظہار محبت ایک عمر تک کرتا ہے۔ 4 سال 5 سال تک وہ رخساروں کے بوسے لیتا ہے، منہ کو چومتا ہے، پیشانی کو چومتا ہے، مگر یہی بیٹا جب بڑا ہو جاتا ہے تو باپ کے اندر جذبہ محبت رہتا ہے، مگر شرم محسوس کرتا ہے کہ اب جوان بیٹے کا منہ کیا چومے۔ یہ محبت پیدری تھی جو حسین سے کہلا رہی تھی کہ میرے لال اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جب علی اکبر زبان دیں گے تو اسی بہانے میں اکبر کے دہن کا بوسہ لے لوں گا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس میں نے ختم کر دی آپ کی زحمت۔ جناب علی اکبر کے رخصت کے لیے ملتا ہے بس 2 باتیں۔ رخصت کے لیے ملتا ہے کہ حمید ابن مسلم خود کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا، بار بار گرتا تھا، اور جب پردہ اٹھتا تھا تو میں یہ دیکھتا تھا کہ کوئی ایک ایسا بھی ہے کہ جس کا ہاتھ علی اکبر کے دامن پہ آ رہا ہے، جس کا ہاتھ علی اکبر کے دامن پر آ رہا ہے۔ اب آپ تو محسوس کر چکے ہوں گے کہ اگر کوئی برابر کو ہوتا تو اس کا ہاتھ علی اکبر کے بازو پر آتا۔ یہ دامن پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ علی اکبر سے کوئی چھوٹا ہے جو دامن پکڑ کے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بھیا نہ جاؤ، ارے کوئی اور نہیں ہے، سکینہ چھوٹی بہن بڑے بھائی کے دامن کو تھام کے فریاد کر رہی۔ جناب علی اکبر بہن سے بھی رخصت ہو گئے، اور اب روایت کہتی ہے ابھی چند قدم چلے تھے کہ ایک مرتبہ علی اکبر کے آواز میں، علی اکبر کے کانوں میں آواز آئی، اے بھائی کیا بھائی سے ملے بغیر چلے جاؤ گے؟ ہائے آواز سید سجاد سن کر کے علی اکبر تڑپ گئے، اے بھیا سجاد اب ہمیں جانے دو، بابا کی نصرت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے سید سجاد اب روزے محشر ملاقات۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
سيعلم الذين ظلموا قلب أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستضعفين أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا أهله. یہ اللہ واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، موجودہ وائرس سے تمام عالم انسانیت کو نجات دے دے. پروردگار تمام مومنین و مومنات کو اس وائرس سے محفوظ رکھنا. یہ اللہ واسطہ ہے محمد وآل محمد کے جس مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس سے پروردگار ان کے گناہوں کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، مجلس سے ثواب ان کی روح کو عائد اور واصل فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ واسطہ ہے محمد وآل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور میں اس لائق بنا دے کہ ہمارا شمار امام کے سپاہیوں میں ہو سکے. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار اور سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے حسن احمد مرحوم ابن بشیر احمد کی روح کو ایصال فرما.